اکثر جب چند لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، چند دوست جب اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں، تو بجائے وہ کوئی اچھی بات کرنے کے، وہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس کے کسی ایپ پہ یا کسی موضوع پہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، اور یہ میں نے تو آج تک زندگی میں کوئی بھی دنیا داروں کی محفل ایسی نہیں دیکھی جہاں اس گفتگو کے بغیر جو کسی کی خامی بیان کرنی ہے، کسی کی برائی بیان کرنی ہے، کسی کے اوپر طنز و مزاح کرنا ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ ان کی محفل مکمل ہو جائے۔ یہ ماحول بن چکا ہے آج کل۔ سورۃ الہمزہ، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وائل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کی یا اس کے منہ کے اوپر برائی بیان کی۔ اب جو پیٹھ کے پیچھے ہے برائی بیان کرنی ہے، اس قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی واقعہ ہی اس کے اندر برائی ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سچ بولتے ہیں، سچ کے بغیر کچھ نہیں کہتے، تو اب یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وائل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کی۔ یعنی اگر اس کے اندر برائی ہے اس نے آگے ٹرانسفر کر دی ہے، برائی آگے بیان کی ہے، یعنی اس کا پردہ کھولا ہے۔ اب اگر میں یہ اپنی قمیض کرتا کھول اتار دیتا ہوں تو یہی کہیں گے نا کہ یہ ننگے ہو گئے ہیں، میرا جسم نظر آئے گا نا، بالکل میرے جسم میں جتنے عیب ہیں وہ سارے نظر آئیں گے۔ تو جس بندے کے اندر کوئی عیب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والا برباد ہو گیا۔ اس نے تو برائی کی، غلطی کی، کوتاہی کی، کوئی بےہودگی کی، لیکن حکم یہ ہے کہ دیکھنے والے تجھے چاہیے جیسے تو مردے کو دفن کرتا ہے نا، بعد میں کبھی قبر نہیں کھولتا، اسی طرح تو اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی دفن کر دے، اور ایسے محسوس کر کے جیسے تو نے وہ برائی دیکھی نہیں ہے۔ اور اگر تو نے آگے ٹرانسفر کر دیا، بیان کر دیا، تو اللہ پاک کے فرمان علی شان ہے کہ تو برباد ہو گیا بیان کرنے والا۔ شیطان اسے اس چیز پہ کھڑا کر رہا ہے کہ تو سچ بول رہا ہے، تو بالکل سچا ہے، تو نے صحیح کیا ہے، تو نے کون سا اپنی پاس سے بیان کیا، تو نے جھوٹ تے نہیں بولا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اس نے اس کے منہ کے اوپر بھی بیان کیا برائی ہے تو بیان کرے گا نا۔ اللہ نے فرمایا اس کی برائی اس کے منہ پہ بھی بیان نہ کرو، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ منہ کے اوپر بیان کریں گے تو وہ ڈی گریڈ ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نظریں نیچی کرو، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ برائی ہو رہی ہے، تم نظریں نیچی کر لو، دیکھو ہی نہ، تم گواہ ہی نہ بنو۔ کتنا اچھا ہے اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں سنوار آ جائے، بگاڑ نہ آئے۔ اور اس کا صلہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اگلی آیت میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی برائی کو چھپاتے ہیں اور اسے آگے نہیں بھیجتے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو جنت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پہ مقام پہ فرمایا اگر تم لوگوں کی ایک برائی کو چھپاؤ گے تو قیامت کے روز میں تمہارے 100 عیب پہ پردہ ڈالوں گا۔ ایک کے بدلے کتنا؟ 100 عیب پہ پردہ ڈالوں گا۔ تو اگر ہم کوشش کریں اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے کسی دوست احباب کی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اگر دفن کر دیں، اس میں پردہ ڈال دیں، اس نیت سے کہ نہ اس کا دل دکھے۔ جب برائی بیان کریں گے تو وہ برائی پہلے ہمارے سینے میں آئے گی، تو سینے میں برائی کو جگہ دینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سینہ تو پاک رکھنا چاہیے۔ اگر سینے میں آئی ہے پھر گلے میں آئے گی، گلے میں آئے گی پھر زبان پہ آئے گی، اب یہ سارا حصہ جتنا بھی ہے یہ ناپاک ہو گیا۔ یہ اتنی جلدی پاک ہونے والا نہیں جب تک توبہ نہیں کرے گا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا وائل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے کسی کے منہ کے اوپر برائی کی. اور ایک سورت حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو. محفل میں بیٹھے ہیں نا جو اب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح چار دوست بیٹھتے ہیں اکثر کرتے ہیں، وہ اللہ نے اس سے منع فرمایا. یہ فرمایا کہ تم جس کی برائی بیان کر رہے ہو یا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ تم سے اچھا ہو. اس کا مقصد ہے کہ برائی بیان کرنے والا تباہ واقعی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اگلی مثال یہ دیا کہ وہ ہو سکتا ہے میرے نزدیک تم سے زیادہ اچھا ہو. اگر یہ برائی بیان نہ کرتا، دفن کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 عیب قیامت کے روز چھپا کے اسے جنت عطا کر. تو جنت تو بڑی سستی ہے، لینے والا کوئی ہو تو کبھی بھی کسی محفل میں، بلکہ جس محفل میں برائی ہو رہی ہو، میں تو اعلان کہہ دیتا ہوں کہ اس موضوع کو بند کر دو. بس اگر کوئی ناراض ہو بھی جاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں مہربانی کرو، قرآن پاک نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری محفل میں منافقین ہیں، تو آقا علیہ السلام انہیں لنگر کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، سب کی طرح محبت کیا کرتے تھے. تو کیونکہ رحمت للعالمین ہے، تو جو رحمت للعالمین ہے ہم ان کی امت بھی رحمت ہیں. ہم سے بھی تو رحمت ہی ظاہر ہونی چاہیے نا، لوگوں کو رحمت ہی ملنی چاہیے، زحمت نہیں ملنی چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برائی نہ کریں، نہ سنیں، اور ایسے ماحول کو بالکل نظر انداز کریں اور ماحول ایسا بنائیں جس میں کسی کی خوبی بیان. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی میں 99 برائیاں ہیں، ایک خوبی ہے، معاشرے میں ایک خوبی اس کی ضرور بیان کیا کرو. وہ جب چاروں طرف سے سنے گا نا، اور تو نے تو وہ جو صدقہ دیا تھا بڑا نیک عمل کیا ہے، ہمیں تو فلاں بندے سے پتا چلا ہے، دوسرا بھی، ہاں موٹیویشن، دوسرا بھی کہے گا، تیسرا بھی کہے گا، چوتھا بھی کہے گا. تو کیا ہوگا؟ اس کو اچھا لگے گا، یار اس میں میری تعریف ہو رہی ہے، اس بندے کے بارے میں گمان اچھا ہو جائے گا. اور جو برائی کرتے ہیں اور جا کے کئی بندے پھر چگلی لگاتے ہیں، وہ گمان، صرف گمان برا نہیں ہوتا بلکہ پھر گولیاں چلتی ہیں. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، میرے ساتھ کافی پیران نظام سفر کر رہے تھے. میں نے اسپیکر آن کر دیا دونوں ہاتھوں سے، میں گاڑی چلا رہا تھا. میں نے پوچھا جی بیٹا، کہنے لگی سرکار میرا خامد بہت برا ہے، اس کے لیے دعا کرانی ہے کہ وہ اچھا ہو جائے. میں نے کہا بیٹا میں عربی میں ایک آیت بتا دوں، وظیفہ آپ یاد کر لو، ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پنجابی میں وہ وظیفہ کر لو. تو پنجابی میں وظیفہ کرنے کے لیے کہنے لگی میں تیار ہوگی ذہنی طور پہ. میں نے اسے گزارش کی کہ آپ نے نا اپنے خامد کو کہنا ہے جتنے بھی اس کے رشتہ دار بہن بھائی آپ کو ملیں روزانہ، جو بھی ملے بغیر پوچھے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میرا خامد بہت اچھا ہے. یہ تو نے ضرور کہنا ہے. اس کی ماں اگر ملی دن کو تو کہنا ہے کہ امی جان آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے. آپ کے خامد کی بہن اگر آپ کو ملے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کا بھائی بہت اچھا ہے، اگر اس کی خامد کی بہن ملتی ہے. اس طرح جو بھی اس کو ملنے والے آپ کو ملے تو آپ نے اس کی تعریف کرنی. کہنے لگی وہ تو ہے ہی برا، تو برے کو میں اچھا کیسے کہوں؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو اگر میں عربی میں بتاتا تو آپ عربی میں پڑھتی رہتی وظیفہ، تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو آپ کو اردو ترجمہ بتایا اس کا پنجابی میں کر کے، تاکہ آپ وہ وظیفہ اس کی ماں کے سامنے بھی کریں، بہن کے سامنے بھی کریں، چچے تائے خالہ پھوپھی کے سامنے کریں. کہنے لگی اچھا میں کر لیتی ہوں. تیسرے دن مجھے اسی بیٹی کا پھر فون آیا، کہنے لگی سرکار شیطان کوزے میں چلا گیا. میں نے کہا لا حول ولا قوت. بیٹا اپنے خامد کو شیطان تو نہیں کہتے. کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ آج اس نے نا مجھے کہا ہے کہ چلیں
میں آپ کے ساتھ راضی ہوں، آپ میرے ساتھ راضی ہو جائیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ تیری بیوی سے ہم نے تیری تعریف سنی ہے، یعنی جب اس نے باہر اس کی اچھائیاں پھیلائی، اس کی تعریف پھیلائی، تو وہ تعریف مڑ کے اس کے گھر میں آ گئی، تو اس کا خاوند آپس میں راضی ہو گئے۔ تو کہنے لگی کہ وہ راضی ہو گیا ہے، تو میں نے کہا بیٹا آپ نے جب بھی زندگی میں اگر کوئی برائی ہو بھی تو اس کو چھپانا ہے، اور جو اچھائی ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ نہ آپ کو طلاق ہوگی، نہ کوئی آپ کو طلاق دے گا، آپ کا گھر سدا جنت بنے گا، آباد رہے گا۔ تو اسی میں ہی فائدہ ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا بن سنور کے نکھار آئے گا کہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ جیسے آپ مبارک نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے تو آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ بے شک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پردے رکھے، عیبوں پہ پردہ رکھے، تو آپ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔